آج کے درس میں چوتھے پارے سے منتخب آیات کا خلاصہ ہم سماعت کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے جانا، چوتھے پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے، ان عورتوں کا بیان کیا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سسرالی رشتے کی زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی وہ بھی تمہاری ساس جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ بیوی کی جو پھوپھیاں ہیں، جو خالائیں ہیں، اور اسی طرح ان کی جو بھانجیاں ہیں، ان کی جو بھتیجیاں ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، یعنی بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ساری تفصیلات کے بعد کہ کن سے نکاح جائز نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے 5ویں پارے کے آغاز میں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو عورتیں آلریڈی پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں، یعنی اگر وہ کسی کی بیوی ہوں تو بھی جائز نہیں کہ آدمی کوئی نکاح کا پیغام بھیجے یا اس سے شادی کرے۔ پھر نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد ہو برائی سے بچنا، نکاح کا مقصد ہو گھر بسانا، صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ محسنین غیر مسافحین ولا مصافحات متخذات اخدان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی عورتوں کا تم انتخاب کرو نکاح کے لیے جو پاکیزہ ہوں، جو نیک طبیعت کے حامل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بتایا کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ ولمالہا، مال و دولت کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور چوتھی چیز ولدینہا، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، اس کا اخلاق دیکھا جاتا ہے، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں ہمیں جو اختیار کرنے کا حکم ملا ہے وہ دینداری اختیار کرنے کا حکم ملا ہے کہ دیندار عورتوں کو اپنے گھر کی بہو بناؤ۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیں آج لمبا نہیں چلے گا، تھوڑا ایک کام ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ 10:30 بجے تک ختم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ گشت لگاتے لگاتے ذرا دور نکل گئے، اور جب ساری دنیا سو جاتی تھی اپنی رعایا کی، اپنے عوام کی خبرگیری کے لیے ان کے گھر گھر تک، ان کے گلیوں کوچوں تک، ان کے محلوں تک وہ پہنچتے تھے، دیکھتے تھے کہ میری خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں، اسی وجہ سے گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آئی دیر رات، جب ساری دنیا سو رہی ہے، اس طرح رات میں آواز آتی ہے اے بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے اے میری امی جان، کیا تمہیں عمر فاروق کا حکم نہیں ملا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کروا کے رکھا ہے، اعلان کروایا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے۔ عمر فاروق کا اعلان آیا ہے، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہوا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ کہا بیٹی اتنی رات عمر فاروق کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے، اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوں گے، اتنی رات عمر فاروق کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی جواب دیتی ہے اے میری امی جان، ہاں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کو وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر سب کچھ سن رہے ہیں، گھر کا نشان آپ نے لگایا،
گھر کا پتہ اپنے ذہن میں رکھا اور آپ گھر گئے، اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے میرے بیٹوں، میں نکاح کے لائق اگر میں ہوتا تو میں خود کر لیتا، لیکن بتاؤ میں ایک ایسی لڑکی سے مل کر کے آیا ہوں، ایسی لڑکی کے بارے میں جان کر کے آیا ہوں جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر خوف الہی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر دینداری ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے اس لڑکی کا چہرہ تو نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ اللہ والی ہے، وہ تقوی شعار ہے، وہ متقی اور پاکیزہ خاتون ہے، تم میں بتاؤ کون ہے جو اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہو؟ ایک لڑکا تیار ہوا اور ان سے شادی کرائی گئی۔ میرے بھائیوں، نہ لڑکی کا چہرہ دیکھا گیا، نہ اس کا خاندان معلوم کیا گیا، نہ اس کی مالداری دیکھی گئی، اور نہ ہی اور دیگر چیزوں کی پوچھ تاچھ ہوئی، بلکہ دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا۔ ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسی لڑکیوں کا تم انتخاب کرو نکاح کے لیے، مصافحات ولا متخذات غیر اخدان، جو پاکیزہ ہوں، جو نیک طبیعت کے ہوں، جو دیندار ہوں، جو فاحشہ نہ ہوں، جو برائیوں میں ہر وقت مشغول رہنے والی نہ ہوں، ایسی عورت سے تم نکاح کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو کبیرہ گناہ کی اجتناب پر بقیہ گناہوں کی مغفرت کا اعلان سنایا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے میرے بندو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاتے رہو ان کبیرہ گناہوں سے جن گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اس کے بدلے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم تمہارے صغیر گناہ کو ہم درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی پاکیزہ زندگی میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ جہاں تمہاری عزت ہوگی، جہاں تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، ایسی جگہ ہم تمہاری منزل بنائیں گے، ایسی جگہ تمہارا ٹھکانہ بنائیں گے۔ کب؟ جب تم بڑے گناہ سے اجتناب کرو گے، کبیرہ گناہ سے تم بچو گے۔ کبیرہ گناہ کے سلسلے میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن گناہوں پر شریعت نے حد لگائی ہے، یعنی جس کی دنیا میں سزا نافذ کی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ سے ہر وہ گناہ مراد ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، ڈانٹا ہو، پھٹکار لگائی ہو۔ وہیں پر تیسرے گروہ مفسرین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام گناہ مراد ہیں جن گناہوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جن گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، سارے گناہ، شرک ہے، جھوٹ ہے، زناکاری ہے، اور بھی بڑے بڑے جو جرائم ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اگر ان سے اجتناب کر لیا جائے تو صغیرہ گناہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے، درگزر کر کے تمہیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ یہ سورہ نساء ہے تو عورتوں کے بارے میں ہی زیادہ تر مسائل اور خانگی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اجاگر کیا ہے۔ کچھ حصہ تو چوتھے پارے میں گزرا اور بقیہ حصہ کہاں ہے؟ پانچویں پارے کے اندر، اور تھوڑا حصہ پھر چھٹے پارے میں ہے اس کا۔ پھر چھٹے پارے سے جا کر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے مسائل ذکر کیے گئے۔ بعض عورتیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگی یا رسول اللہ، مردوں کے بالمقابل میراث میں ہمیں آدھا حصہ ملتا ہے، ہماری گواہی بھی آدھی مانی جاتی ہے، آخر یہ بھید بھاؤ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کو بتایا عورتوں کو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو
جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، آدمی کے لیے، مرد کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے دنیا میں کام انجام دیے۔ یعنی جو مرد کام کرے، اگر وہی کام اگر عورت کرے تو اجر کے لحاظ سے عورتوں کو کم نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ گھر کی حاکمیت کی بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی اسکول دیکھ لیجئے، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی دیکھ لیجئے، کوئی ادارہ، آپ دعوتی ادارہ چلا رہے ہیں، آپ مسجد مدرسے کا کام دیکھ رہے ہیں، تو کوئی تو آپ نے بڑا کسی کو تو بنایا ہوگا، صدر بنایا ہوگا، کسی کو سیکریٹری بنایا ہوگا۔ اسکول میں دیکھیے کوئی پرنسپل ہوتا ہے، کہیں پر صدر مدرس ہوتا ہے، مدارس میں شیخ الجامعہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بغیر سربراہ کے کوئی ادارہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو گھر بھی کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے۔ گھر کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے۔ گھر کے بھی معاملات صحیح سے نہیں چل سکتے جب تک اس گھر کے اندر کوئی ایک سربراہ نہ ہو، کوئی ایک بڑا نہ ہو جس کی پیروی پورے گھر والے کرتے ہوں، جس کی بات تمام گھر والے مانتے ہوں۔ تو اللہ نے یہ حق مرد کو دیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلی آیت میں اور اس آیت کریمہ میں مردوں کو عورت بننے سے روک رہا ہے اور عورتوں کو مرد بننے سے روک رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں جس طرح پیدا کیا ہے اسی پر رہو۔ اے مردوں تم عورتیں بننے کی کوشش مت کرو، اور اے عورتوں تم مرد بننے کی کوشش مت کرو۔ دونوں کی الگ الگ فطرتیں ہیں، لہٰذا اپنی اپنی فطرت پر قائم رہو۔ ہم نے عورتوں پر الرجال قوامون علی النساء، مرد کو نگہبان بنا دیا ہے، مرد کو سردار بنا دیا ہے تاکہ گھر کے معاملات چل سکیں، ورنہ کوئی اگر نگہبان نہ ہو، کوئی گارجین نہ ہو تو گھر کے سارے معاملات درہم برہم ہو جائے۔ عورت کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ عورت جلدی جذبات میں آ جاتی ہے۔ کسی بھی معاملے کو جس طرح مرد سلجھا لیں، عورت نہیں سلجھا سکتی۔ کہیں نہ کہیں ان کے اندر فطری خامیاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نعرے لگائے جائیں کہ مرد عورت سب اکول ہیں، برابر ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کبھی بھی برابر نہیں ہے۔ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے اگر ہم یہ کہیں کہ مرد عورت برابر ہے تو۔ یہی وجہ ہے، انہی سب نعروں کی وجہ سے عورتوں سے وہ کام کرائے جا رہے ہیں جن کا سوچنا بھی سمبھو نہیں تھا۔ آج دیکھیے عورتوں کا استعمال کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ کسی ہوٹل میں چلے جائیے، ریسپشن پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فلائٹ میں سفر کیجئے، ہوسٹس کے روپ میں لڑکیاں آپ کو ملیں گی۔ کہاں آپ جائیں، جہاں جائیں گے آپ کو عورتوں کا ہی آپ کو ویاپار آپ کو ملے گا، عورتوں کی ہی تجارت آپ کو ملے گی۔ یہ عورت کی عزت ہے؟ یہ تو اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی برابری کا نام دے اور کہے کہ مرد عورت اکول ہیں، برابر ہیں، سارے حقوق سب کے ایک جیسے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی فطرت پر بنایا ہے۔ تو عورت کو حکم دیا تم مرد بننے کی کوشش مت کرو، ہم نے تمہارے گھر میں مرد کو مین ذمہ دار بنایا ہے۔ ہاں تم کو اس گھر میں امانت دار بنایا ہے، تم اپنے شوہر کے مالوں میں، ان کے بچوں کے اوپر تم امانت دار ہو۔ ان امانتوں کو تم دیکھو کہیں ان امانتوں میں خیانت نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیک عورت کا ذکر کر رہا ہے۔ فالصالحات قانتات، نیک عورت کون ہے؟ قانتات، جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوں، جو اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوں۔ فالصالحات قانتات، اور آگے اللہ کہہ رہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں
اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت کی بھی قربانی کوئی چھوٹی نہیں ہے، اللہ ان قربانیوں کو بتا رہا ہے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے جو اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، جو اپنے شوہروں کی بھی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ جب ان کے شوہر گھر سے باہر جائیں تو ان کی تمام چیزوں پر وہ امانت دار ثابت ہوتی ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کے حقوق بتا رہا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بعد بقیہ تمام لوگوں کے حقوق کا ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کر رہا ہے، وَعَبُدُ اللَّهِ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی توحید میں کسی کو شریک و ساجھی نہ بناؤ۔ سب سے بڑا خطرناک جرم ہے تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک بنائے، اللہ کا پارٹنر اور ساجھی بنائے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ حیا والا ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کسی اور کو کھڑا کیا جائے۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، اسی لیے مشرکوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم بنا دیا۔ ابھی آیت کریمہ آئے گی اسی پارے کے اندر۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک و ساجھی نہ بنایا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کی قربانی اولاد کے تئیں اللہ اکبر اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بچے جو پل کر بڑے ہو رہے ہیں، اپنے آپ بڑے نہیں ہو رہے، ان کے پیچھے ماں باپ کی بڑی محنتیں ہیں، ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ بیمار ہو جائیں تو ماں باپ راتوں کو جاگتے ہیں، خود آرام نہیں کرتے، فوراً اٹھا کر کسی بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ خون دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنا بلڈ دے کر بچے کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال لٹ جائے پرواہ نہیں، دولتیں چھن جائے پرواہ نہیں، ہماری جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن اولاد کو نقصان نہ پہنچے، اولاد کے لیے ماں باپ نقصان دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا ذکر کر رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا، اچھے معاملات کرنا۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کو لے کر کے آپ کو تھوڑی سی ناپسندیدگی ہو جائے اور آپ ناک چڑھا دیں ایسے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، اس کو کہتے ہیں اف کرنا۔ کسی بھی چیز کو لے کر تھوڑی سی ناپسندیدگی آپ نے کر دی، یہ ہے اف کرنا۔ تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کی کسی بھی چیز کو، جس طرح ناز و نخرے سے تمہیں پالا ہے، اب تمہاری بالی ہے کہ تم ان کی تکلیفوں میں کام آؤ، ان کی مصیبتوں میں کام آؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں سے اچھے معاملات رکھنے، رشتہ داروں سے اچھے معاملات رکھنے۔ جب سے یہ فون آیا لوگ رشتہ داریاں بھول گئے، بس واٹس ایپ میں ہفتے میں مہینے میں ایک چیٹ کرنا، حال چال پوچھ لینا ہی کافی سمجھتے۔ پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کے یہاں جاتے تھے، لوگ پہلے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے یہاں جاتے تھے، باقاعدہ جا کر کے مہمان بنتے تھے، اور میزبان بھی خوب میزبانی کرتے تھے، ان کا بھی دل خوشی سے فرحت سے جھوم اٹھتا تھا، اور مہمان جو بن کے گیا وہ بھی خوش و خرم گھر واپس آتا تھا۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے لوگ رشتہ داریوں کو فراموش کر چکے، لوگ رشتہ داری بھی دھیرے دھیرے بھول چکے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنا ہے۔
پھر آگے اللہ کہہ رہا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، جو قرابت دار پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو پڑوسی تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، پڑوسی کے بارے میں کیا کہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، کہ ان کو بھی جب وراثت کا مال تقسیم ہو تو ان کو بھی حق دینا پڑے۔ اتنی زیادہ ان کے حقوق کے بارے میں جبریل امین تاکید کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج پڑوسی سے ایسے کیے ہوئے ہے، نہیں جم رہا، سلام کر رہا تو وہ ادھر منہ کر کے، منہ پھلا کر کے نکل جا رہا ہے۔ یہ معاشرے کی حالت ہے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی خوشی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی ترقی کر رہا بندہ، کوئی اچھا کھا پی رہا ہے تو سامنے والے کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، جبکہ پڑوسی ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والا مسلمان کے علاوہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ گھر میں کوئی سالن پک رہا ہو تو تھوڑا پانی ملا دو، شوربہ بڑھا دو اور اس پڑوسی کے گھر تک جا کر کے پہنچا کے آؤ۔ ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ کوئی چیز دینا لینا تو ہم بھول ہی گئے۔ اگر کوئی خود سے اچھا کھا پی رہا ہے تو ہم جل بھن کر کے خاک ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تمام کے حقوق کو بیان کر رہا ہے اور کہا کہ جہاں میری عبادت کرنی ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنے دائرے کار میں تمام کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر کا بھی حق بتایا کہ وہ اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی، ہوگا اپنی بستی میں وہ لکھ پتی آدمی، لیکن جب وہ سفر کی حالت میں ہو تو تم ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو۔ بعض مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ بیوی مراد ہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کیے جائیں۔ بہرحال چاہے بیوی ہوں یا پھر مسافر سفر میں جو ساتھی بنتے ہیں وہ لوگ ہوں، بہرحال تمام کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم کسی کا حق دبا لیں، اللہ نے جو حق ہمارے اوپر نافذ کیا ہے اس حق کو ہم ڈکار جائیں تو اللہ معاف کرے گا۔ بس ہم تقوی طہارت کی چادر اوڑھے ہوئے 4 رکعت دن میں نماز پڑھ لیں اور سوچ لیں ہم تو متقی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی علامت اور نشانی نہیں ہے، بلکہ مسلمان جہاں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہیں پر اپنے دائرہ کار میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی وہ کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ اس سے پہلے کہ دعوت قبول کر لو ورنہ تمہارے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو کچھ ہم نے نازل کیا گیا، جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، ہم نے تو ایسی کتاب نازل کی ہے تمہارے پاس موجود کتاب کی وہ تصدیق کرتی ہے، من قبل ہی اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو برباد کر دے، تمہارے چہرے کو رد و بدل کر دے، فنردها علی ادبارہم او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا اللہ تعالیٰ موڑ کر اللہ تعالیٰ تمہیں گھما دے، تمہاری پیٹھ کی طرف کر دے، یا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت برسائے، جس طرح ہفتہ والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا جب ان کو سنیچر کے دن، ہفتے کے دن انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا، پھر وہ ہیلا بازی کرتے ہوئے مچھلی پکڑنے کے لیے آئے، نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے اس نافرمانی کے سبب ان کو اتنی بڑی لعنت پہنچائی، اس لعنت کے ذریعے سے وہ ذلیل بندر بن گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر لعنت آ جائے، جس طرح سنیچر والوں، ہفتہ والوں کے اوپر لعنت آئی، لعنت کس شکل میں آئی کہ وہ ذلیل بندر بن گئے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت ذکر کر رہا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کیوں ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ امن والے ہوں گے، وہ لوگ اس دن کامراں ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا ہوگا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں کون ایسا ہے جنہوں نے تھوڑا موڑا ظلم نہ کیا ہو؟ کہا اللہ تم وہ سمجھ رہے ہو، وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد تو شرک ہے۔ ہاں رب کی عدالت میں قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی ہوگی۔ یہ مراد ہے، ظلم سے شرک کرنا مراد ہے۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر، اور یہ آیت کریمہ اللہ نے اسی پارے میں 2 بار ذکر کیا ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، جو اللہ کا ساجی بنائے گا، جو اللہ کا شریک بنائے گا، جو اللہ کا پارٹنر بنائے گا، جو اللہ کی توحید میں شرک کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، وہ گناہ عظیم کا تو خود مرتکب ہوا ہی ہوا ہے، اس نے اللہ پر بھی بڑا بہتان باندھا ہے۔ میں نے کھلایا اس کو، پلایا اس کو، ضروریات زندگی کے سارے سامان میں نے مہیا کیے، پیروں میں چلنے کی طاقت میں نے دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت میں نے دی، آنکھوں میں دیکھنے کا پاور میں نے دیا، کانوں میں سننے کی صلاحیت و چھمتا میں نے دی، دل و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی اللہ کہہ رہا میں نے صلاحیتیں پیدا کی، پھر بھی بندہ میرا شریک بنائے، میرا پارٹنر بنائے۔ اے نبی پھر اعلان سنا دیجئے ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، کس چیز کو معاف نہیں کرے گا؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے اور جس کے گناہوں کو چاہے اللہ تعالیٰ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ سائنسی انکشاف کر رہا ہے، جس طرح سائنسی علوم کے اندر ترقی ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی اور زیادہ کھل کر کے واضح ہو رہی ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو قرآن پر پوری زندگی اعتراض کرتے رہے۔ اللہ جہنمیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کے ساتھ جو مذاق کرتے رہے، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، شعلہ مارتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہوگا کیا وہاں پر؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ایک چمڑا جلے گا، جب ایک کھال جلے گی، دوسری کھال سے ہم چینج کر دیں گے، بدل دیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، دوسرے چمڑے سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ اللہ کی طرف سے ہونے والے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو۔ چمڑا جلے گا، پھر چمڑا چینج ہوگا۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہو، اور جب تکلیف کی انتہا ہوتی ہے دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن لوگوں، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی، وہاں تو اس دن رب ذوالجلال جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، خلود فیہا لا موتا، یا اہل النار، اے جہنمیوں، خلود فیہا لا موتا۔ اے جنتیوں تم بھی دیکھ لو، جنت میں آ گئے ہو، یہاں سے نکالے نہ جاؤ گے، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ تم یہاں رہو گے۔ اے جہنمیوں تم بھی سن لو، تم جہنم میں آ گئے ہو، اے کافروں، اے رب کی آیتوں کا مذاق بنانے والو، خلود فیہا لا موتا، یہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں تمہاری موت نہیں آئے گی۔ فرشتہ پھر موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لائے گا، مینڈے کی صورت میں اس دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ لوگوں، موت اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ہی اس دن موت آ جائے گی، اس لیے تکلیفیں جہنم میں تو ہوں گی،
وہ اذیتیں تو برداشت کریں گے، موت موت پکاریں گے، موت موت چیخیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ایک چمڑا جل رہا ہے، جیسے ہی ایک چمڑا جلا دوسرا چمڑا فوراً آ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا لیذوقوا العذاب، تاکہ رب کا عذاب یہ چکھتے رہیں۔ اچھا چمڑا اللہ تعالیٰ کیوں چینج کر رہا ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں جہاں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جسم کا جو حصہ ہے جہاں تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہی چمڑا ہے، یہی خال ہے۔ اسی لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا، کبھی آپ نے انجیکشن لگوایا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا جب نیڈل اندر جاتی ہے تو پہلے تو درد ہوتا ہے، جیسے ہی چمڑی میں گھستی ہے سوئی درد ہوتا ہے، لیکن گوشت میں جب سوئی جاتی ہے تو درد نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا درد کی جو جگہ ہے وہ چمڑی ہے، اور اللہ کو عذاب دینا، تکلیف دینا مقصود ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ گوشت نہیں بدلے گا، ان کی ہڈیوں کو نہیں بدلے گا، بلکہ اللہ کہہ رہا بدلناہم جلودا، ہم ان کے چمڑے بدلتے رہیں گے، ان کی کھالیں چینج کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سائنس کی بات ہے۔ سائنس نے تو آج بتایا کہ چمڑے کے اندر درد کا احساس ہوتا ہے، رب کریم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ اے میرے بندو درد کا احساس اس کھال کے اندر ہوتا ہے، ہم اسی لیے جہنم کے اندر جہنمیوں کی کھالیں بدلیں گے، ان کے چمڑے چینج کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، آگے اور بڑھیے، وقت بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ امانتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا دین ہمارے لیے امانت ہے۔ ہم امانت کو بڑے چھوٹے پیمانے پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 100 روپے دیے، یہ کہہ کر کے چلو 3 دن میں لوٹا دینا، یا آپ نے لیا ہم سے 100 روپے، یا ہم نے کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیے، آپ نے وہ پیسے بالکل ویسے کے ویسے لوٹا دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے بس۔ میرے بھائیو، امانت کا اتنا چھوٹا معنی نہیں ہے۔ امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ قرآن ہمارے لیے امانت، رسول ہمارے لیے امانت، اللہ تعالیٰ کا پورا دین ہمارے لیے امانت۔ اللہ امانتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ لوگوں، ہم دوسروں کی امانتیں ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو آج ہم پامال کر رہے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، اور ہمارا آپ کا رب حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمرکم، تمہارا رب تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانت داروں تک، امانت والوں تک، جو اس کے حقدار ہیں ان تک امانت کو پہنچا دیا جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اسلام جتنا انصاف پر اپنے لوگوں کو ابھارتا ہے، کوئی اور مذہب، کوئی اور دھرم نہیں ابھارتا۔ اسلام میں انصاف کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ ہر معاملے میں کہا کہ پکش پات سے دور رہو، طرفداری نہ ہونے پائے، رشتہ داری کی بنیاد پر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ جب حق کی بات آ جائے، جب فیصلہ تم کر رہے ہو، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے سناؤ، تم کسی کی طرف پلٹ جانے کا خوف نہ کرو، بلکہ اللہ کا سینے میں ڈر لیے فیصلہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ، کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں امانت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا حکم دیا کہ جب فیصلے کرو، اپنا ہو یا پرایا ہو، پکش پات نہ کرو، رشتہ داری کی وجہ سے جھک مت جاؤ، خاندانی عصبیت کی بنا پر فیصلہ چینج مت کر دو، بلکہ ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ابھی انصاف کی باری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے انصاف کے بارے میں آخری صفحے سے پہلے صفحے میں کتنی بہترین تلقین مسلمانوں کو کی ہے۔ اللہ اکبر، انصاف۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد و پیمان ہوتا ہے کافروں کے ساتھ کہ اتنے سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جیسے ہی عہد و پیمان ہوا، ایگریمنٹ تیار ہوا، اور وہ ایگریمنٹ ختم ہونے کا دور آیا،
1 مہینہ پہلے یا کچھ دن پہلے امیر معاویہ نے بارڈر پر اپنے فوج کو تعینات کر دیا. بعض صحابہ کو پتہ چلا, کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس ایگریمنٹ پر آپ نے سائن کیا ہے اس میں اتنے دن کا لفظ موجود ہے, اتنے دن تک کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہے, اور آپ وہ دن آنے سے پہلے ہی بارڈر پر اپنی فوج کو آپ تعینات کر کے رکھے. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے, اتنی مشقتوں کے ساتھ وہاں تک پہنچے. لیکن جب اللہ کا فرمان سنا کہ اللہ اس طرح دھوکہ دڑی کا حکم نہیں دیتا, اللہ اس دھوکے سے روک, یہ دھوکہ ہے اور مومن دھوکہ باز نہیں ہوتا ہے. امیر معاویہ نے اپنی فوج واپس پلٹا لی کہ چلو چلو اللہ کے فرمان کے آگے ہم خود کو جھکا لیتے ہیں, سرنڈر کر لیتے ہیں. کیسے لوگ تھے میرے بھائیو. ہم چند ٹکوں کے لیے یا پھر چھوٹی رشتہ داری کی بنیاد پر ہم خیرت کو جنوں کو خیرت بنا دے رہے ہیں. میرے بھائیو, ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی بات کر رہا ہے. جو اللہ کی اطاعت کریں گے, جو رسول کی بات مانیں گے, ان کا انعام و اکرام کس طرح ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے, لیکن فکر اس بات کی ہوتی ہے جب ہم مر جائیں گے آپ بھی دنیا میں نہ رہیں گے, اور جب جنت میں آپ جائیں گے, اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو وہ مقام نہیں پائیں گے جو مقام آپ کو ملے گا. تو دنیا میں تو شدید محبت کی وجہ سے جب بھی ملنے کی خواہش ہوتی ہے آ کر کے آپ کو دیکھ لیتے ہیں, ملاقات ہو جاتی. وہاں اللہ کے رسول آپ تو اونچے درجے پر فائز ہوں گے اور ہم تو نچلے درجے پر ہوں گے, تو آپ سے ملاقات کیسے ہو پائے گی. اللہ اکبر, ان کو فکر کیا تھی, وہاں بھی رسول اللہ کا ساتھی بننا چاہیے. کیسے لوگ تھے, دنیا کو دنیا نہیں سمجھا, مال کو مال نہیں سمجھا. اللہ کی قسم, اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے سب کچھ لوٹا دیا. کہا وہاں بھی آپ سے ملاقات کرنے کی تمنا اور حسرت دل میں رکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کچھ جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ, یہی وہ لوگ ہیں, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے, جو صدیقین کے ساتھ ہوں گے, جو شہداء کے ساتھ ہوں گے, جو صالحین کے ساتھ ہوں گے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور ایسا نہیں کہ بس ان کو سیلیبریٹی کی طرح دیکھتے رہیں گے, نہیں, دوست کی طرح. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اللہ نے کہا یہ کتنے بہترین دوست ہیں جو اللہ والوں کا دوست ہو جائے, نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا. ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے, فَلَا وَرَبِّكَ, اے میرے نبی یقیناً یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. کون لوگ مومن نہیں ہو سکتے؟ جو لوگ آپ کو اپنے تمام اختلافی امور میں حاکم نہ مان لیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے صاحب حکمراں کی, جو تم میں بڑا ہے اس کی بات مانو جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق, شریعت کے مطابق فیصلے سنا رہا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فِي شَيْءٍ, کسی بھی معاملے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس معاملے کو اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں لے کر کے جاؤ, اور پھر عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے. دوسری آیت میں بتا رہا, فَلَا وَرَبِّكَ, اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. کون لوگ مومن نہیں ہو سکتے؟ جو لوگ آپ کو اپنے اختلافی امور میں, اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں, آپ کو جج نہ مان لیں, اور جب آپ ایک جج کی حیثیت سے, ایک فیصل کی حیثیت سے فیصلہ سنا دیں, جب تک یہ شرح صدر کے ساتھ تسلیم نہ کر لیں, اللہ کے رسول تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, لیکن پھر بھی نہیں مانتے, دل کے اندر شرح صدر نہیں ہے. تو اللہ وہی کہہ رہا ہے جب تک اے نبی کسی بھی معاملے میں جب آپ فیصلہ سنا دیں, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, بالکل شرح صدر کے ساتھ,
اطمینان کے ساتھ بلا چوں چرا اف بٹ اگر مگر کیے بغیر جب تک وہ قبول نہ کر لے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ اب موت کا ذکر کر رہا ہے۔ اے میرے بندو، تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، کیونکہ تمہارے پاس ایک دن موت ضرور آئے گی، چاہے تمہیں کتنی لمبی عمر مل جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تو تمہارا ادراک کر لے گی، موت تو تمہیں پکڑ لے گی۔ اور اللہ چیلنج کر رہا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، او میرے بندو اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں بند کیوں نہ کر لو، شیشے کے گھروں میں خود کو محصور کیوں نہ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہر حال میں تمہیں موت آنی ہے، ہر حال میں تمہیں موت کا پیالہ پینا ہے، ہر حال میں تمہیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، عبرت کا مقام ہے، اس آیت کریمہ سے ہم سب عبرت حاصل کریں کہ موت سے ہم نہیں بچ سکتے، ایک دن مر کر ہم قبروں کے اندر مدفون ہو جائیں گے، منو من مٹی کے اندر چلے جائیں گے، لوگ دفنا دیں گے، ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، کچھ دن تک تو لوگ یاد کریں گے اور کچھ دن گزریں گے ہمارا نام تک بھی لوگ بھول جائیں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تعالیٰ اب قتل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، قتل خطا کے بارے میں اور قتل عمد کے بارے میں۔ قتل خطا کا ذکر ہم نہیں کریں گے، قتل عمد کے بارے میں البتہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اللہ کہہ رہا ہے جو کسی مسلمان کا قتل جان بوجھ کر، سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا صلہ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ صرف جہنم ہی نہیں، خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب علیہ، اس پر رب کا غضب نازل ہوا۔ ولعن علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کی۔ وعد لہ عذابا علیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کسی اور جرم کے لیے اتنی سخت وعید نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا، جہنم میں ہمیشہ رہے گے، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہے۔ کسی دوسرے جرم کے بارے میں اس طرح سختی سے اللہ نے نہیں بیان کیا۔ تو میرے بھائیو، کسی مومن کی جان لینا یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول کا طریقہ واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ غیر سبیل مومنین کی اتباع پیروی کر رہے ہیں وہ جدھر جائیں گے ہم ان کو ادھر ہی موڑ دیں گے، اور نصلہ جہنم، اور وہیں سے ہم جہنم کا راستہ انہیں دکھا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مصیرہ، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے دیکھیے صفحے کے اسٹارٹ میں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین تمام بندوں کو کر رہا ہے۔ بس یہ پارہ ختم ہونے سے ایک صفحہ پہلے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء للہ ولو علی انفسکم، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، حق کی گواہی کیا ہوتی ہے اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا، جاؤ یہودیوں کی بستی میں، وہاں کی فصلوں کی، وہاں کے پھلوں کا ذرا تخمینہ اور اندازہ لگا کر کے آؤ۔ یہ گئے تو یہودیوں کے بڑے بڑے جغادری حضرت عبداللہ بن رواحہ کو کھینچ کر ایسے سے لے گئے، الگ لے گئے، اور ان کے کان میں بڑبڑائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر لو، جیسے آج ہم اور آپ کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام ہم سے ہو جائے لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بھی کہا جا رہا ہے، اے نبی کے ساتھی کچھ ہم سے لے لو، ہم تمہیں زیادہ مال دیں گے لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا نرمی والا برتاؤ کرو۔ کیا کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے؟ اللہ کی قسم تم جانتے ہو جس ذات کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں وہ دنیا کے سب سے زیادہ محبوب ہیں میرے نزدیک بھی اور باقی تمام مسلمانوں کے نزدیک بھی، اور تم لوگ سب سے زیادہ میری نگاہ میں ناپسندیدہ ہو،
اس کے باوجود بھی میرے نبی کی محبت اور تمہاری تعلق سے میری ناپسندیدگی مجھے ناانصافی پر نہیں ابھار سکتی۔ تم سے میں شدید نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ نفرت ناانصافی کرنے پر نہیں ابھار سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام یہود کے جو بڑے بڑے جغادری لوگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بیک زبان ہو کر کے کہا اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو اسی میں ہے جس کی شہادت دشمن بھی دیں۔ دشمنوں نے اعتراف کیا، اسی عدل کی وجہ سے، اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ پہلے ہمارے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھی، یہود تک اعتراف کرتے تھے۔ آج ہم اتنے ظالم ہو گئے، ہم تو ایک بھائی کا ہی حق مار لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ معاملہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، تم انصاف کے لیے، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اوِ الوالدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف معاملہ چلا جائے، اوِ الوالدین والاقربین، یا تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو، کسی کے تعلق سے بھی معاملہ ہو، بلا پکشپات کیے ہوئے اللہ کے رائے عدل اور انصاف پر قائم رہنے والے، جمنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد منافقین کی تھوڑی کارستانی اللہ نے ذکر فرمائی۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ پھر ان کے معاملات جو تھے اس کو بیان فرمائے، ان اللہ یخادعہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، وہو خادعہم، اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، ریاکاری مقصود ہوتی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ہمیشہ سے ایمان کے بارے میں مشکوک رہے، تذبذب کے شکار رہے، نہ ادھر گئے اور نہ ہی مکمل ادھر آئے۔ کیا کہتے ہیں کہ سراسر سنگ ہو جائے یا موم ہو جائے، شعر ہے نا، تو یہ نہ سراسر سنگ ہو پائے اور نہ ہی یہ موم ہو پائے، یہ ہمیشہ ڈگمگاتے رہے، ہمیشہ تذبذب کے شکار رہے۔ تو اللہ نے وہی کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہی وجہ ہے کہ ہم ان منافقین کو جہنم کی سب سے نچلی سطح، سب سے نچلے درجے میں جگہ دیں گے، ہم ان کو رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہہ رہا ہے، وَمَن مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا پڑا ہے، اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی شکر گزاری کرو اور تم ایمان والے بنے رہو، یعنی اگر ہم رب کی شکر گزاری کرتے رہیں اور اپنے اندر ایمان مکمل کیے رہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں دے گا، ان کو عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا، جو رب کی شکر گزاری کریں گے اور جو مکمل ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اسی آیت کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔